حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس باب میں روایت لاتا ہے کہ رسول خدا منع کر رہے تھے کہ مجھے یہ دوا نہ پلاؤ، لیکن انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، انہوں نے زبردستی رسول خدا کو دوا پلائی۔ نبی نے چن چن کے تمام تر مہاجرین کو بالخصوص کہا کہ تمہیں اس لشکر میں جانا ہے، تاکہ یہ لشکر، اور کتنا فاصلہ تھا، 2000 اردن کے بارڈر تک اس لشکر کو جانا تھا، یعنی لشکر جاتا، پیچھے رسول خدا کا انتقال ہوتا، لیکن علی کو منع کیا تھا، علی وہاں پہ موجود تھے، یعنی علی حکومت کو قائم کر دیں، حکومت جڑیں پکڑ لے، پھر علی کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جس طرح جناب زید والی بات کو جو عرب کے وجود میں تھی اس کو توڑنے کے لیے رسول خدا نے زید کی مطلقہ سے شادی کی تھی، اسی طرح اسامہ کو لشکر کا جوان بنایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جوان کسی لشکر کا سردار بن گیا یہ رسم ٹوٹ جائے گی، پھر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ علی کو ہم خلیفہ کیوں بنائے، کیوں کہیں گے نبی نے جو اسامہ کو بنایا تھا، نبی نے جو اس جوان کو 17-19 سال کے جوان کو لشکر کر، لیکن کوئی نہیں گیا، اختلاف بپا ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کو پتا چلا، سخت ناراض ہوئے۔ طبری لکھتا ہے لوگوں نے نبی کے باہوں کے پیچھے، ہاتھوں کے پیچھے نبی کو منبر تک لایا اور کہا لوگوں تم نے میرا فرمان نہیں سنا، وہی عقیدہ، آیت جب تک نازل نہ ہو، نبی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ اگر قبیلے کا ایک شخص مارا جاتا تھا تو یہ فرق نہیں پڑتا فلاں بے گناہ ہے یا گنہگار ہے، جس نے مارا ہے اس کے قبیلے سے ہمیں بھی ایک شخص کو کیا کرنا ہے، مارنا ہے۔ دوسری رسم تھی شیخوخیت، یعنی قبیلے کا جو مالک ہے وہ بوڑھا ہونا چاہیے۔ مولا علی جب سقیفہ بپا ہوا، مجھ سے 2 سال بڑے تھے، اور جناب عمر کی ایج 50 سال، جناب ابو بکر کی ایج 55 کچھ کہتے ہیں 60 سال 65 سال ان کی ایج تھی۔ اب اس سوچ، وہ عرب تھا، وہ علی کو کیسے ایکسیپٹ کرنا، اور یہ تو جناب عمر جناب ابن عباس کو کہتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ لوگوں نے علی کو خلافت کیوں نہیں دی، کیوں نہیں دی، کہ علی جوان تھا، وہ شاب، وہ جوان تھا، کیسے علی کو ہم خلافت دیتے؟ تو جناب ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ قرآن نے تو رسومات جاہلیت کو ختم کیا، اللہ کے یہاں معیار یہ نہیں، فرمایا جب خدا نبوت پر دینے پر آئے تو عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں بھی نبوت دے سکتا ہے۔ فرمایا یہ تو نبی سے کسی نے پوچھا، جب قبیلے کے سردار آتے تھے کہتے یا رسول اللہ ایک شرط ہم آپ پر ایمان لائیں گے، کون سا شرط ہے؟ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شرط ہے کہ آپ اپنے بعد ہمارے قبیلے کو حکومت میں لائیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا جانشین کا معین کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، پروردگار عالم کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ اس کو خلیفہ بنانا ہے۔ یہ تمام تر رسومات جاہلین کے وجود میں تھی۔ 2 طرح کے عرب تھے، ایک عرب جو مہاجر تھے جس کو مہاجرین کہتے ہیں، ایک وہ جو انصار تھے، مدینے میں رہنے والے تھے۔ انصار کے لیے پھر بھی علی شاید ایکسیپٹیبل ہوں، لیکن مہاجرین کے لیے نہیں تھے۔ کیوں؟ دوسرا دشمنی اور عناد جو عرب میں تھا، یعنی اگر میرے قبیلے کو ایک کو مارا ہے وہ صدیوں تک دشمنی رکھتے تھے کہ اگر اس نے میرے باپ کو مارا ہے اس نسل سے بدلہ لیا جائے گا۔ سب سے زیادہ دشمنی علی ابن ابی طالب سے تھی، کیونکہ سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب نے مارے تھے۔ یا وابن اکباد الاکباد وابن اکباد وابن عاقلۃ الاکباد، جب آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، کس کے بیٹے؟ اس ہندا کے بیٹے جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا۔ کیوں چبایا تھا؟ دشمنی میں، کہ اگر انہوں نے ہمارا مارا ہے تو ہم بھی ماریں گے۔ یہ روایت ثابت کرتی، امام سجاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا سر دربار یزید میں اس ملعون کے سامنے تھا، یہ چھڑی بھی مار رہا تھا، اور امام کے سر سے یہ جملے کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر آئی۔ فرمایا لستو من خزرف، میں خزرف کا بیٹا نہیں ہوں جو خندق کا بدلہ نہ لوں، جو جنگ احد کا بدلہ نہ لوں۔ پھر کہتا ہے کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے، آج علی کے بیٹے حسین کو اس حال میں دیکھتے کہ میں نے علی کی نسل سے بدلہ کیسے لیا ہے۔ وہ دشمنی یزید کے دل میں موجود تھی جو مولا علی نے ان کے ساتھ کیا تھا، ہر جنگ میں مولا نے ان سے بدلہ لیا تھا۔ تو کیسے ممکن تھا ایک جوان کو خلیفہ بنا دیا جاتا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں رسول خدا نے صرف اعلان کیا تھی، تو ایسا نہیں تھا، رسول خدا کے لیے بڑا مشکل تھا وہ معاشرہ جو ان عادتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بھائی اسلام بٹن کا نام نہیں ہے کہ میں ایک بٹن دبا دوں سب کے دلوں میں ایمان آ جائے۔ یہ عادتیں کہاں جائیں گی، یہ رسومات کہاں جائیں گی؟ آج کا عام سا مومن ہے جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، ہم 10 مرتبہ معصومی کے حادثے سے روایت سناتے ہیں، اس کے وجود سے وہ عادت نہیں نکل پاتی۔ کیوں نہیں نکل پاتی؟ کیونکہ بچپن سے وہ عادت اس کے وجود میں جڑ کر گئی ہے، اس نے گھر بنا دیا ہے، اس عادت نے اس کے وجود میں اپنا وطن بنا دیا ہے، وہ عادت کیسے نکلے گی؟
تو وہ عرب جو اس جاہلی معاشرے میں پیدا 50 سال کی عمریں ہو گئی اور اس جاہلیت میں رہے، وہ عادتیں کیسے نکلیں گی؟ اس عادت کو مٹانے کے لیے رسول خدا نے کہا، یہ کتب عامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جیش اسامہ کے ساتھ جاؤ. لیکن سب کو پتا تھا، نبی کئی بار کہہ چکے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ میرا آخری حج ہے. کئی بار کہہ چکے یہ میرا آخری حج ہے. ایک مرتبہ کا جیش اسامہ کے ساتھ کو فرمایا، 2 گروہ بن گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس جوان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ سختی سے کہا یہ میرا حکم ہے، ملعون ہے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. اب 50 سال کے بوڑھے، یہ عجیب زمخشری اپنی کتاب میں جملے لکھتا ہے، کہتا ہے نبی نے چن کے تمام تر مہاجرین کو بالخصوص کہا کہ تم اس لشکر میں جانا ہے، تاکہ یہ لشکر، اور کتنا فاصلہ تھا؟ 2000 اردن کے بارڈر تک اس لشکر کو جانا تھا. یعنی لشکر جاتا، پیچھے رسول خدا کا انتقال ہوتا، لیکن علی کو منع کیا تھا. علی وہاں پہ موجود تھے، یعنی علی حکومت کو قائم کر دیں، حکومت جڑیں پکڑ لے، پھر علی کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جس طرح جناب زید والی بات کو جو عرب کے وجود میں تھی اس کو توڑنے کے لیے رسول خدا نے زید کی مطلقہ سے شادی کی تھی، اسی طرح اسامہ کو لشکر کا جواں بنایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جوان کسی لشکر کا سردار بن گیا یہ رسم ٹوٹ جائے گی. پھر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ علی کو ہم خلیفہ کیوں بنائے، کیوں کہیں گے نبی نے جو اسامہ کو بنایا تھا، نبی نے جو اس جوان کو 17-19 سال کے جوان کو لشکر کر، لیکن کوئی نہیں گیا. اختلاف بپا ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کو پتا چلا، سخت ناراض ہوئے. طبری لکھتا ہے لوگوں نے نبی کے باؤں کے پیچھے، ہاتھوں کے پیچھے نبی کو منبر تک لایا اور کہا لوگوں تم نے میرا فرمان نہیں سنا. وہی عقیدہ آیت جب تک نازل نہ ہو، نبی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ یہود والا عقیدہ، نبی اپنی طرف سے وہابیوں والا عقیدہ، ہم صرف قرآن کو مانیں گے. کہ میں نے کئی مرتبہ تمہیں کہا کہ مجھے یاد ہے جب میں نے اسامہ کے باپ جناب زید کے پیچھے بھی تم برائیاں کرتے تھے، وہ بھی نیک تھا، وہ بھی صالح تھا. آج اسامہ کے پیچھے باتیں کر رہے ہو، یہ میرا حکم ہے چلے جاؤ. فرمایا ایک مرتبہ گئے، خلیفہ ثانی جناب عمر کے لیے ملتا ہے، واپس آئے. رسول خدا نے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس تذبذب میں تھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں. پھر ایک صحابی آیا، بھائی تم کیوں نہیں گئے واپس میں؟ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر جاؤں گا مدینے سے کوئی آئے گا، آپ کے حوال، آپ کی حالت کی ہمیں پرواہ ہے، آپ کا کیا ہوگا؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا حافظ و ناصر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. عجیب باب ہے صحیح بخاری میں، ایک باب ہے، اس باب دوا، یعنی مریض کو جب دوا پلائی جائے تو کیا ہم مریض کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ اس باب میں روایت لاتا ہے کہ رسول خدا منع کر رہے تھے کہ مجھے یہ دوا نہ پلاؤ، لیکن انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، انہوں نے زبردستی رسول خدا کو دوا پلائی. تو یہ جواز دوا کا باب ہے کہ اگر کوئی مریض دوا نہیں پی رہا تو آپ اسے پلا سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو دوا پلائی تھی. لیس منا، فرماتے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یا شہید بالسیف ہوا ہے یا مسموم ہوا ہے. ہمارا عقیدہ رسول خدا کو کیا دیا گیا تھا؟ زہر دیا گیا تھا. تو اتنی سرپیچیاں، اتنی نافرمانیاں اس عرب جاہلی نے کی. اب اس معاشرے کو سدھارنا تھا اہل بیت علیہ السلام.